صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق إذا وصف حبيبه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم صلوات اللهم صل على مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو کو جاری رکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ذرا سامنے کی طرف تشریف لے آئیں تاکہ جیسا ماحول بننا چاہیے جو شایع نشان ہے ذکر اہل بیت اور مجلس اہل بیت کے لیے وہ قائم ہو سکے. ہر طرف بیٹھے لوگ ایک طرف سے کونے میں نہیں، سامنے کی طرف جتنا آ سکیں بہتر ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. عزیزوں، ہماری گفتگو آزادی کے سلسلے میں ہے. ہماری گفتگو اسلام اور آزادی کے سلسلے میں ہے، اور بالخصوص ہماری گفتگو کربلا اور آزادی کے سلسلے میں ہے. کربلا اور کربلا والے آزادی کا درس ہمیں دے گا. کربلا درسگاہ آزادی ہے ہمارے لیے، اور ہم آزادی کے ان جلووں کو خاص طور پر اپنے بیوی کے نقوش میں دیکھتے آ رہے ہیں. کبھی ہماری بیوی قیدی بنی ہوئی ہیں لیکن دربار شام میں آزادی کا سبق سکھا رہی ہیں. کبھی ہماری بیوی زینب زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں اور بازار کوفہ میں آزادی کا درس دے رہی ہیں، مثال قائم کر رہی ہیں آزادی. اسی نوعیت کی ایک اور مثال ہمارے تاریخی سرمایے میں، حدیث کے سرمایے میں ہمیں ملتی ہے کہ جب اسی شہر کوفہ میں، جہاں پر انہی نے بازار کوفہ میں وہ مثال آزادی کی قائم کی تھی، اسی شہر میں جب ان کو حاکم کے دربار میں لے جایا جاتا، اس وقت یزید کی جانب سے کوفے میں حاکم اور والی اور گورنر ایک بہت ہی ناپاک شخص ہے جس کا نام ہے عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی، اس سے پہلے کسی زمانے میں، عبید اللہ سے پہلے کسی زمانے میں خود زیاد، جو خود ایک بہت ناپاک انسان ہے اور جس کو زیاد ابن ابی کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا، کہا جاتا تھا اپنے باپ کا بیٹا زیاد، جو بھی ہے اس کا باپ، یہ کیفیت تھی اس کی.
زیاد ابن ابی نے بھی ایک زمانے میں حکومت کی تھی کوفے پر اور کوفے والوں پر، بڑے مظالم ڈھائے تھے اس نے، اور اب نوبت آئی ہے کہ اس کا بیٹا عبید اللہ اب حاکم قرار پایا ہے یزید کی جانب سے۔ عزیزوں، کتابوں میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب عبید اللہ نے اپنا دربار سجایا اور اس دن عام لوگوں کو بھی اجازت دی، کوفے کے عام لوگوں کو بھی اجازت دی کہ وہ اس دربار میں آئیں، اور جب دربار کچا کچ بھرا ہوا تھا عام اور خاص سے، تو اس وقت کربلا کے اسیروں کو لایا گیا اس دربار میں۔ کربلا کے اسیروں کو لایا گیا، توقع یہ ہے کہ یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ دربار کیا منظر دیکھتا ہے؟ دربار والے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون داخل ہوتی ہیں دربار میں اور بڑی خود اعتمادی اور سیلف کانفیڈنس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک جگہ بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ بیٹھ جاتی ہیں وہاں پر، اور دوسری بیویاں، خواتین ان کے ارد گرد جمع ہو کے وہاں بھی بیٹھ جاتی ہیں، گھیرا بنا لیتی ہیں۔ جس طرح سے الفاظ یہ ہیں کتابوں میں کہ جیسے کہ ایک صدف میں ایک موتی ہو، اس کو کس طرح گھیر کے رکھا جائے۔ عبید اللہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اسے تعجب ہو رہا ہے، حیرت ہو رہی ہے، آخر یہ کون ہے جو اتنی خود اعتمادی کے ساتھ آتی ہے، بغیر ادھر ادھر دیکھے گھبرائے ہوئے خود جا کے بیٹھ جاتی ہے، اور دوسری سب بیویاں گھیرا بنا لیتی ہیں اس کے ارد گرد۔ تو بلند آواز میں پوچھتا ہے، کہتا ہے یہ مغرور عورت کون ہے جو ہمارے دربار میں اس طرح آ کر بیٹھ گئی ہے؟ بلند آواز میں اس لیے پوچھ رہا ہے تاکہ خود بی بی گھبرائیں، خود وہ اپنا تعارف کرنے پر مجبور ہوں۔ کوئی جواب نہیں دیتی، کوئی اثر نہیں لیتی اس کی بات کا۔ پھر وہ بلند آواز میں پوچھتا ہے یہ کون ہے مغرور عورت جو اس طرح دربار میں آ کر بیٹھ گئی ہے؟ 2-3 بار جب یہ کہہ لیتا ہے اور بیوی اور بیوی کے اطراف جو دوسری بیویاں ہیں ان میں سے کوئی جواب نہیں دیتا، تو کوئی اور کہتا ہے، کوئی اور جو دربار میں پہچانتا تھا وہ کہتا ہے ہذہ زینب، یہ زینب ہے، بنت علی بن ابی طالب، علی کی بیٹی زینب ہے۔ آگ لگ جاتی ہے عبید اللہ کے جسم میں، دل و جان میں، اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ اب وہ بیوی کو اذیت پہنچائے گا۔ کیسے؟ کہتا ہے سبحان اللہ الذی فضحکم، حمد اور ثنا ہو اس خدا کی، عبید اللہ کہہ رہا ہے تخت پر بیٹھ کر، حمد اور ثنا ہو اس خدا کی کہ جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا۔ کربلا والوں سے کہہ رہا ہے وَقَتَلَكُمْ، اور تم لوگوں کو قتل کیا، وَأَكْذَبَ أَحْدُوثَتَكُمْ، اور تمہاری باتوں کا جو جھوٹ ہے اسے برملا اور آشکار کر دیا۔ تمہاری باتوں کی جو جھوٹ تھا، تمہاری باتیں جھوٹ تھیں، تمہارا یہ کہنا مثال کے طور پر کہ حکومت کا حق ہمارے خاندان کا ہے، تمہارا یہ کہنا کہ یزید اس لائق نہیں ہے کہ وہ مسند رسالت کے آس پاس بھی کہیں بھٹکے، اور کہاں یہ بات رہی کہ اس پر آ کے خود بیٹھ جائے۔ یہ سب جھوٹی ثابت کر دی یہ باتیں خدا نے۔ سمجھ رہا ہے کہ بیوی
وہ اس طرح سے تکلیف پہنچا کر ان کی خود اعتمادی کو چکنا چور کر دے گا، لیکن بی بی کیا جواب دیتی ہے؟ اسی طرح بیٹھے ہوئے بلند آواز میں جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں انما یفتضح الفاسق، اگر کوئی رسوا ہوا ہے تو صرف اور صرف فاسق رسوا ہوا ہے۔ وَيَكْذِبُ الفاجر، اور اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے اور کسی کا جھوٹ آشکار ہوا ہے تو وہ صرف فاجر کا ہوا ہے۔ وَهُوَ غَيْرُنَا، اور فاسق اور فاجر ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ نام نہیں لیا عبید اللہ، لیکن وہاں موجود ہر انسان سمجھ رہا ہے کہ عبید اللہ کو نام لے کر فاسق اور فاجر کہنے سے زیادہ شدید انداز میں اسے فاسق اور فاجر اسی کے دربار میں کہہ دیا گیا۔ وَهُوَ غَيْرُنَا، وہ ہمارے درمیان میں سے نہیں ہے فاسق اور فاجر۔ آگ تو ویسے ہی لگی ہوئی تھی عبید اللہ کہ دل و جان میں پورے وجود میں گویا آگ لگ جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے اب بی بی سے کیف رأیتی صنع اللہ بأخیک و اہل بیتک، اچھا یہ بتا کیسا پایا تو نے، کیسا پایا تو نے خدا کا یہ فعل، خدا کا یہ کام، خدا کا یہ فعل جو خدا نے تیرے بھائی اور تیرے گھر والوں کے ساتھ انجام دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ مظالم ڈھانے والا یہ، اس کا آقا، اس کا لشکر، حسین اور حسینیوں کو شہید کرنے والا یہ، اور اس کا گٹ، اور کہہ رہا ہے کیسا پایا تو نے خدا کا فعل۔ عزیزو یہ طور طریقہ، یہ طریقہ ہمیشہ ظالموں کا رہا ہے، ہمیشہ ظالموں کا رہا ہے کہ ظالم جب کسی مذہبی معاشرے میں، کسی دیندار معاشرے میں پاور اور اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا خاص طور پر جب کر لیتے ہیں اور جب مسلط ہو جاتے ہیں کسی دیندار معاشرے پر ظالم، تو وہ اپنے اقتدار کو خدا سے نسبت دیتے ہیں، اور اپنے مظالم کو ان کے ہاتھوں سے جو مظالم ہوتے ہیں، جو ناحق خون بہایا جاتا ہے، جو مال لوٹا جاتا ہے، جو فتنہ اور فساد معاشرے میں کیا جاتا ہے، وہ اسے نسبت دیتے ہیں خدا سے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو خدا نے کیا ہے، اگر خدا نہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا، اگر خدا نہ چاہتا تو ہم بادشاہت اور تخت و تاج کو اپنے چنگل میں نہ لیتے، اگر خدا چاہتا تو ہمیں ظلم کرنے سے روک لیتا۔ اور اس طرح جبر کا باطل تصور اس مذہبی اور دیندار معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس باطل کانسیپٹ اور تصور میں ایک دینداری کا ورق چڑھایا ہوا ہے، اس کے اوپر رنگ اور لعاب مذہبی دینداری کا ہے، خدا کی قدرت اور طاقت کی گویا گواہی دی جا رہی ہے۔ وہ دیندار لوگ جو سادہ ہیں، وہ دیندار لوگ جو عقل کی طاقت بقدر کافی نہیں رکھتے، جن کے درمیان اہل بیت جیسے رہنما نہیں پائے جاتے، وہ دیندار لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اگر یزید ہم پر حکومت کر رہا ہے، اگر یزید کا باپ اس نے ہم پر 20 سال حکومت کی، ٹھیک ہے بہت برا آدمی تھا، بہت برے آدمی تھے، بڑے مظالم کیے، لیکن خدا کی یہی مرضی تھی، اور اسی لیے ہمیں ان کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہیے ہے، ہمیں ان کے خلاف قیام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس زمانے میں بھی کہنے والے لوگ تھے، آج بھی ہیں،
آج بھی اگر فلاں بادشاہ، فلاں شہزادہ ٹھیک ہے فاسق اور فاجر ہے لیکن ہم پر مسلط ہے، اگر ہم اس کے خلاف لب کشائی کریں، قلم فرسائی کریں، اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں تو ہم خدا کی مرضی کی مخالفت کر رہے ہیں، ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس طرح سے لوگوں کو، دیندار لوگوں کو، مسلمانوں کو نشے کی حالت میں رکھا جاتا ہے، گویا انہیں افیم کی گولی صبح شام دی جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ سے شیوا و طریقہ رہا ہے باطل طاقتوں کا جب انہیں دیندار معاشرے کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے، آج بھی یہ طریقہ ہے۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے ما رأیت صنع اللہ بأخیک واہل بیت۔ اور جواب میں دیکھیں بی بی کیا کہتی ہیں، ہم کل سے دیکھتے آ رہے ہیں، پرسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ بی بی بلکہ اس گھرانے کا ہر اہم شخص ہر لمحہ ہمیں آزادی کا درس دیتا ہے، ایسے ایسے حالات میں آزادی کا درس دیتا ہے کہ جہاں پر دنیا والوں کا کہنا ہے کہ یہاں تو یہ لوگ قیدی ہیں، بندی ہیں، مجبور ہیں۔ بی بی جواب میں وہ تاریخی جملہ بیان کرتی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا کے میدان میں نے ان کٹے ہوئے سروں کے درمیان، ان بہتے ہوئے پاک خون کے درمیان، میں نے اپنے گھر والوں کے گردن کی رگیں کٹنے کے درمیان، بچوں کے ذبح ہونے کے درمیان، اپنے اور مجھ جیسی دوسری بیویوں کے قیدی ہونے کے درمیان سوائے خوبصورتی اور جمال کے اور کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ کیونکہ یہ کربلا کا واقعہ پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک، پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک، سوائے بندگی کے، سوائے وفاداری کے، سوائے اپنے اختیار سے خدا کی اطاعت کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور بندگی اور اطاعت سے زیادہ خوبصورت اور کیا ہو سکتا ہے؟ ما رأیت الا جمیلا۔ ایک قوم تھی، ایک گروہ تھا، یعنی میرا بھائی اور اس کے ساتھی، اس کے شہید ساتھی، ایک گروہ تھا کہ خدا نے ان کے حق میں جہاد لکھا اور وہ گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ اب ایک دن آئے گا ابن زیاد، ایک دن آنے والا ہے کہ تو ہوگا اور یہ گروہ ہوگا اور تمہارے درمیان فیصلہ کیا جا رہا ہوگا، اس وقت دیکھ لینا کہ کون جیتا اور کون ہارا، اس وقت دیکھ لینا۔ اور یہ کہہ کر وہی جملہ دہراتی ہیں جو ان کے شہید بھائی نے جناب غر سے گفتگو میں دہرایا تھا، فرمایا تھا۔ کہتی ہیں ثقلت کا امک یبن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے، ماں کے نام سے پکارتی ہے۔ بڑی توہین ہے، بڑی توہین ہے اس زمانے میں بھی اور شاید آج بھی کہ کسی کو صرف اور صرف اس کی ماں کے نام سے یاد کیا جائے، یہ اشارہ اس کا کہ تیرے باپ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اے مرجانہ کے بیٹے، مرجانہ ایک خاتون تھی، بری کردار والی بدکارہ خاتون، مشہور تھی، بدنام زمانہ تھی اپنے دور میں، اس کا بیٹا تھا۔ اے مرجانہ کے بیٹے، تیری ماں تیرے غم میں روئے، بد دعا دیتی ہیں۔ کسے دیتی ہیں؟ عبید اللہ کو۔ کب دیتی ہیں؟ جس وقت وہ اپنے دربار میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور بی بی کو زنجیروں میں لایا گیا۔ ثقلت کا امک یبن مرجانہ، اور وہ بھی مرجانہ کے نام سے، اس کی ماں کے نام سے اسے یاد کر کے کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر عجیب حال ہو جاتا ہے عبید اللہ کا، تاریخ میں یہ نقل کیا جاتا ہے، گھبراتا ہے، اپنا آپا کھو دیتا ہے اور کہتا ہے اس عورت کو کسی طرح چپ کرواؤ۔ مسلسل ایک کے بعد ایک موزون اور خوبصورت انداز میں جملے ادا کر رہی ہیں
یہ بھی اپنے باپ کی طرح شاعر ہے، یہ بھی اپنے باپ کی طرح شاعر ہے۔ مولا کائنات کے خطابت کے جلوے، مولا کائنات کے خطابت کے معجزات ابھی بھی زندہ تھے۔ یہ سن 61 ہجری ہے، مولا کی شہادت کو 20 سال گزر چکے ہیں، ابھی بھی یاد ہے اچھی طرح، سب کو یاد ہے، عبید اللہ کو یاد ہے، سب کو یاد ہے کہ علی کی زبان جب کھلتی تھی خدا کی راہ میں، جب ان کی مبارک زبان سے کلام جاری ہوتا تھا، مسحور ہو جاتے تھے، مسحور ہو جاتے تھے۔ چاہے ظاہری خوبصورتی اس کلام کی دیکھیں، لیکن وہ تو شاعر بھی لے آتے تھے، گہرائی کلام میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آزادی کی مثال بی بی قائم کر رہی ہیں، جگہ جگہ قائم کر رہی ہے، حتیٰ عبید اللہ کے دربار میں بھی قائم کر رہی ہے۔ چاہے وہ عبید اللہ کو فاسق و فاجر اس کے منہ پر کہنا ہو، اس کو اس کی ماں سے یاد کرنا ہو، چاہے ما رأیت الا جمیلہ جیسے جملے کی بات ہو کہ جس میں نہ صرف اپنی آزادی کا مظاہرہ کر رہی ہیں عزیزوں، لیکن ہم کو، بلکہ ہم کو کچھ ایسے اشارے دے رہی ہیں، کچھ ایسی تعلیمات دے رہی ہیں جو ہمیں بھی آزاد کرتی ہیں، اور انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو رہے گی۔ عزیزوں، مسلمانوں کے درمیان ایک کتاب ہے، ایک مشہور اور معروف کتاب ہے عزیزوں، اس کتاب کا نام ہے بلاغات النساء، بلاغات النساء۔ یہ ایک کتاب ہے جو ابن طیفور البغدادی نام کے ایک عالم نے لکھی، اور کب لکھی ہے؟ آج سے 1100 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، چوتھی صدی ہجری کے اندر، کیونکہ اس عالم کا انتقال معافی چاہتا ہوں، تیسری صدی میں، عالم کا انتقال 280 ہجری میں ہوا، یعنی تیسری صدی کے آخر میں، اسی زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی، بلاغات النساء۔ یہ بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، مشہور و معروف عالم تھے، بہت اثر رکھتے تھے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق مرو کے علاقے سے تھا، یعنی ان کی پیدائش، ان کی زادگاہ، ان کا وطن مرو کا علاقہ تھا۔ مرو عزیزوں آج کل ترکمنستان میں پڑتا ہے، ترکمنستان میں۔ آپ میں سے کئی لوگ مشہد زیارت کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے اور انشاءاللہ جائیں گے۔ مشہد سے بہت نزدیک جو بارڈر ہے ایران کا دوسرے ملک کے ساتھ، شمال کی جانب، مشہد سے نارتھ کی طرف اگر جائیں تو جو لمبا بارڈر ہے ایران کا دوسرے ملک کے ساتھ، اس ملک کو کہتے ہیں ترکمنستان۔ البتہ پہلے زمانے میں یہ بارڈرز نہیں تھے، یہ ممالک بھی نہیں تھے، یہ پورا کا پورا علاقہ بہت بڑا سا، اس کو خراسان کہا جاتا تھا، اور اس کے اندر ایک شہر تھا مرو، اہم شہر تھا۔ اس کی اہمیت ایک زمانے میں اور بڑھ گئی جب ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، ان کے دور امامت میں جب مأمون عباسی نے اس شہر کو اپنی دارالحکومت اور کیپٹل کے طور پر انتخاب کیا۔ بہرحال عالم اسلام بہت وسیع ہے، عالم اسلام بہت وسیع ہے، چین سے لے کر یورپ تک جو تاریخی حصہ ہے عالم اسلام کا وہ بہت وسیع حصہ ہے۔ چین ہے، یہاں نیچے آپ فلپینز، انڈونیشیا لے لیں، پورا پھر ہندوستان، بر صغیر، ایران، افریقہ کے شمالی حصہ، یورپ، بہت وسیع حصہ ہے دنیا کا، اور یہ تو وہ تاریخی رقبہ ہے عالم اسلام کا۔ انشاءاللہ مستقبل میں پوری دنیا عالم اسلام کہلائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو مرو سے ان کا تعلق تھا، لیکن کیونکہ بغداد میں انہی نے اپنی علمی کاوشوں کو انجام دیا
اور بغداد ان کے دور میں عالم اسلام کا سب سے اہم شہر مانا جاتا تھا، تو انہیں یہ معروف ہوئے ابن طیفور البغدادی کے نام سے۔ بہرحال بلاغات النساء آج بھی ہمارے درمیان یہ کتاب موجود ہے، ابن طیفور کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جس کے اندر انہوں نے بعثت کے بعد سے، ہمارے نبی کے دور کے بعد سے جو پہلی 3 صدیاں گزری، پہلی 3 صدیاں یعنی ان کی عمر تک، ان کی زندگی تک جو دور گزرا تقریباً 250-300 سال کا، اس دوران جو ایسا کلام ہے، چاہے وہ شعر کی شکل میں ہو، نظم کی شکل میں ہو، نثر کی شکل میں ہو، چھوٹے چھوٹے جملات ہوں، تقریریں اور خطبات ہوں، جو مسلمان خواتین کی زبانوں پر جاری ہوئی اور جن کو شہرت حاصل تھی، ان جملات کو، ان خطبات کو، ان اشعار کو، لیکن وہ خواتین سے صادر ہوئے تھے، ان کو جمع کیا ہے اس کتاب میں۔ اور یہ جو بی بی کے خطبات ذکر ہو رہے ہیں، چاہے وہ دربار شام کا ہو، بازار کوفہ ہو یا دربار کوفہ ہو، اور بھی دوسرے، حتیٰ بی بی کا وہ خطبہ یعنی جناب سیدہ کا خطبہ جو مسجد النبوی میں انہی نے رسول کی رحلت کے بعد جو انہی نے بیان کیا اور وہاں پر اپنے حق کا مطالبہ کیا اور مظالم کی شکایت کی، اس قسم کے خطبات بھی اس کتاب میں موجود ہیں، اور اس کتاب کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ شیعہ علماء نے ہمیشہ اس کتاب کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا اور اس سے کئی خطبات کو اور باتوں کو نقل کیا ہے، گرچہ اس کو جمع کرنے والا خود شیعہ نہیں تھا، اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں عالم ابن طیفور۔ اور یہ ہمارے مکتب کی خصوصیات اور قدرت میں سے یہ ہے کہ ہم جب علم کی بات آتی ہے تو ہمارے مکتب میں تنگ نظری نہیں پائی جاتی۔ علم جہاں سے ملے گا ہم اسے لیں گے، جہاں سے ہمیں ملے گا ہم اسے لیں گے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مکتب سے ہٹ کر کوئی عالم ہے لیکن اس کی بات انصاف کے ساتھ لکھی گئی، اس کی بات میں علمی معیارات کی رعایت کی گئی ہے، تو ہم اس سے کیوں نہیں لیں گے۔ بلاغات النساء عزیزوں ایک واضح سند اور دلیل اور پروف ہے اس بات کی کہ اسلام کی آغوش میں خاتون کس انداز سے پروان چڑھ سکتی ہے۔ عزیزوں آپ لوگ جانتے ہیں، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا کلام اس کی عقل اور اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی شخصیت کو، عقل کے میزان کو، کسی کے عقل مند ہونے یا زیادہ عقل مند ہونے یا کم عقل مند ہونے کو کیسے ہم پہچانتے ہیں؟ ہم اس کی باتوں سے پہچانتے ہیں۔ جس کا کلام جتنا زیادہ گہرا ہوگا، بلیغ اور خوبصورت ہوگا، اتنا زیادہ ہم سمجھیں گے کہ اس کی عقل کمال کی منزلوں تک پہنچی۔ اور عزیزوں یہ اسلام کا افتخار ہے اور فخر ہے ہمیں اپنی تہذیب پر اور اپنے دین پر کہ وہ خاتون جسے ایک شے سمجھا جاتا تھا، ایک چیز، ایک تھنگ سمجھا جاتا تھا اسلام سے پہلے، کہ جسے آسانی سے خریدا اور بیچا جاتا تھا، جس کی اگر کبھی تھوڑی بہت کوئی حیثیت اور اہمیت ہوتی تھی تو وہ صرف اس لیے ہوتی تھی کیونکہ ظاہری طور پر خوبصورت ہے، اچھی طرح گاتی ہے، اچھی طرح ناچتی ہے، اس بنا پر خاتون کی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ مردوں کا کس انداز سے دل بہلاتی ہے، لبھاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی خاتون کی۔ جاہلیت کے زمانے میں
کہ کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے، ابھی آنے والے ہیں 40 کے ایام، ہوائی جہاز میں بیٹھ کے بہت لوگ سفر کر کے جائیں گے انشاءاللہ اس فہرست میں ہمارا بھی نام ہو۔ کوئی بیٹھا ہو ہوائی جہاز میں اور وہ ہوائی جہاز اڑنے جا رہا ہو، اور کوئی کہے کہ یہ سیٹ بیلٹ مجھے نہیں باندھنی، مجھے اس ہوائی جہاز میں گھٹن ہو رہی ہے، میں پابندی اور بندش محسوس کر رہا ہوں، مجھے آزاد ہونا ہے، باہر جانے دو مجھے، ٹھیک ہے جائیے، آپ باہر جائیے، لیکن یہ ہوائی جہاز پھر آپ کے بغیر اڑے گا۔ پرواز کرنے کا مقدمہ ہے کہ ہوائی جہاز کے اندر بیٹھنے کی وہ گھٹن اور بندش کو ہم برداشت کریں اور سیٹ بیلٹ اپنے کمر پر کسیں۔ کوئی ہمالیہ کی چوٹیوں پر چڑھنا چاہتا ہے، پتھر، برف، سردی، کیا کیا نہیں، اور کہتا ہے کہ میں جیکٹ نہیں پہنوں گا، میں پیر میں وہ خاص جوتے نہیں پہنوں گا کہ جس سے پہاڑوں پر چڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ گھٹن ہوتی ہے، بندش ہے، وہ رسی جسے پکڑ کے چڑھا جاتا ہے، میں رسی اپنے کمر میں نہیں باندھوں گا، مجھے کوئی رسی نہیں پسند کہے، لیکن وہ پھر اوپر نہیں جائے گا، وہ نیچے ہی تماشا نظارہ کرے جب دوسرے لوگ اوپر چڑھتے جائیں گے۔ ہر چیز کو ہم کہیں یہ قیدی ہے، یہ بندش ہے، یہ محدودیت ہے، یہ لمیٹیشن ہے، ہماری فریڈم کو لمٹ کیا جا رہا ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس میں کہاں کی عقل مندی؟ وہ چیز ہمارے لیے زنجیر ہے اور قید ہے جو ہماری روح کو پرواز کرنے سے روکے، چاہے دنیا اس کو آزادی کیوں نہ کرے۔ گناہ کرنا دنیا کہتی ہے آزادی ہے، لیکن ہماری روح بجائے اس کے کہ پرواز کرے نیچے کی طرف جانے لگتی ہے۔ وہ آزادی ہمارے لیے بندش اور پابندی ہے۔ یہ گہرائیاں اسلام کے مکتب میں حاصل ہوتی ہیں عزیزوں، اسلام کے مکتب میں، اور ہماری اس پر گفتگو گزر چکی ہے۔ اور کربلا والوں کا یہ انداز آزادی کی مثال قائم کرنے کا، جسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اتنے دنوں سے، یہ انداز آزادی کی مثال قائم کرنے کا، یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم آزادی کو گہرائی سے سمجھیں، سوال پوچھیں اس کے بارے میں، اور یہی ہم کرتے آ رہے ہیں۔ ہم نے سوال پوچھا کہ آزادی کا کیا کوئی تعلق ہے اسلام سے، ہم نے اس کا جواب دیا۔ پھر ہم نے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو قوانین اور دستورات پائے جاتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن اسلام میں پائے جاتے ہیں، اس کا کیا حل ہے، اس کا بھی ہم نے جواب دیا۔ لیکن عزیزوں، کیونکہ ہم اہل فکر و تعقل ہیں، ایک کے بعد ایک ہمارے ذہن میں سوال اٹھتے جا رہے ہیں، اور آج ہم چند منٹ میں ایک اور سوال اٹھا کر اس پر بھی روشنی ڈالنے، اس کے جواب پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ایک صلوات کے ذریعے سہارا دیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ اسلام آزاد کرنے کے لیے ہے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ اسلام کے دستورات اور احکامات یہ بھی در حقیقت آزادی حاصل کرنے کا مقدمہ ہے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ لیکن ایک سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے، اور اگر ہمارے ذہنوں میں نہیں اٹھتا تو زمانہ یہ سوال ہم سے پوچھتا ہے، اور وہ یہ ہے عزیزوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا یہ اسلام جس کو آپ ایک آزادی کی تحریک بتا رہے ہیں، آپ کا یہ اسلام جسے آپ پوری انسانیت و بشریت کے لیے بہترین وسیلہ آزادی بتا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ صرف اور صرف بعض انسانوں کی آزادی کے لیے ہے؟ خواتین سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو کچھ بعض خاص امور میں، شوہر سے تو یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے دشمن آج کے زمانے میں اور اس وقت ہندوستان میں ہمارے دشمنوں کو ایک عجیب آزادی حاصل ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں مسلمان مرد شادی پر شادی کرتے رہتے ہیں،
آزاد ہیں، 4 شادیاں کرتے ہیں، مسلمان خاتون تو 4 شادی نہیں کر سکتی۔ تو اگر یہ سوال اٹھے اور ہم سے پوچھا جائے، اور پوچھا جاتا ہے، کیوں نہیں، ہمیں فیس کرنا ہوتا ہے، ہم جو ہیں ہمارے درمیان وہ لوگ جن کا دوسرے لوگوں، دوسرے اقوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جو کوئی بھی اس وقت ہندوستان میں تھوڑا سا بھی میڈیا سے ٹچ میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر صرف سوال ہی پوچھا جاتا تو بہت اچھا ہوتا، سوال وہ تو اپنی طرف سے جواب بھی دے رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، ہم سے نہیں کوئی پوچھ رہا ہے جواب کیا ہے، خود ہی جواب دے رہے ہیں، خود ہی سوال بھی اٹھا رہے ہیں، خود ہی جواب بھی دے رہے ہیں، جھوٹ اور مکر و فریب سے بھرے ہوئے جواب، زہر اور کینہ اور دشمنی سے بھرے ہوئے جواب دے رہے ہیں خود بخود۔ لیکن خیر ہمارے درمیان یہ سوال اٹھنا چاہیے، اور اٹھتا ہے اور اٹھنا چاہیے ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسلام کی آزادی کی تحریک کچھ انسانوں کی آزادی کی تحریک ہے، صرف مردوں کی۔ اب اس کے جواب کے لیے ایک جواب تو ہم یہ دے سکتے ہیں عزیزوں، آپ نے دیکھا بلاغات النساء کا ذکر ہوا، جاہلیت کے زمانے میں کیا کیفیت تھی عورتوں کی، خاص طور پر وہی علاقے میں جہاں پر اسلام کا آغاز ہوا، عرب علاقہ جو ہے، اور اسلام کے بعد کیا کیفیت ہے، بلاغات النساء اس کی ایک مثال ہے۔ اسی ٹائپ کی اور باتیں ہم کر سکتے ہیں اسی جواب کے ذیل میں، کہ جاہلیت کے زمانے میں کسی خاتون کو اس بات کی آزادی نہیں تھی کہ وہ اپنا شوہر خود انتخاب کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں کسی خاتون کو، عام طور پر کسی بھی خاتون کو یہ حق نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے مال کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کرے، اپنی مرضی سے خریدے بیچے، بلکہ اس کا مال سمجھا جاتا تھا اس کے شوہر کا مال ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں آپ نے تو سنا ہوگا کہ غلاموں کو، کنیزوں کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، یہ تک ٹھیک مانا جاتا تھا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بیچ دے۔ باپ کا انتقال ہو جائے تو صرف اور صرف بیٹوں میں میراث تقسیم ہوتی تھی، عورت کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک بڑا امتیاز ہے اسلام کا، لیکن یہ تو جاہلیت کے مقابلے میں ساری باتیں ہیں۔ آج کے دور میں اسلام پر انگلی اٹھانے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے اس زمانے میں تو خاتون کی بہت بڑی خدمت کی، لیکن آج جو ہے وہ خاتون کے لیے زنجیریں لے کر آتا ہے۔ کیوں نہیں برابری کا اس کا حصہ ملتا ہے اس کو میراث میں؟ اس زمانے میں 4 شادیوں کی لمٹ لگا دینا بہت اچھی بات تھی، ماشاءاللہ بہت اچھا، لیکن آج ایک سے بھی زیادہ کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسے بہت سارے دوسرے اعتراضات۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ سوال اٹھے گا تو یہ جواب جو ہے مخاطب کو مطمئن کرنے کے لیے یہ جواب کافی نہیں ہے، اچھا جواب ہے لیکن کافی نہیں۔ اور عزیزوں اس کا جواب دینے کے لیے مطمئن طور پر، اور میں پھر یہاں ایک بات بھی عرض کرتا چلوں کہ کیونکہ تقریر کا تقاضا یہ ہے کہ میں گفتگو کو اس طرح کر رہا ہوں کہ دوسرا اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن عزیزوں یہ ہمیشہ یاد رکھیں ہم لوگ کہ دوسروں کو جواب دینے کی نوبت بعد میں آتی ہے، پہلے ہمیں خود مطمئن ہونا پڑتا ہے کسی چیز کو لے کر۔ گفتگو کے انداز میں چاہے میں کہہ دوں کہ دوسروں کو یہ جواب دیا جائے، یہ نہ دیا جائے، لیکن اصل میں سب سے پہلے اپنے آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہے، خود مطمئن ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر دوسروں سے گفتگو کی نوبت ہی نہیں آ سکتی۔ اور ہم میں سے وہ لوگ جو یہ غلطی کبھی کر بیٹھتے ہیں کہ خود جواب حاصل کیے بغیر، مطمئن ہوئے بغیر اسلام کا دفاع کرنے نکل پڑتے ہیں دوسروں کے درمیان، عام طور پر منہ کی کھاتے ہیں اور فائدے سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ سوال ہمارے اندر کا سوال ہے سب سے پہلے بنیادی طور پر عزیزوں، اور اس کا جواب بھی ہم کو اسی بات کی روشنی میں ملے گا جو کل آپ کی خدمت میں عرض ہوئی عزیزوں، کہ وہ چیزیں جن کو بندشیں کہا جا رہا ہے عزیزوں اسلام میں،
محدودیتیں کہا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کئی مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے اس بات کو میں نے واضح کیا کہ اسلام کے احکامات اور دستورات یہ بندشیں نہیں ہیں, یہ وہ ہدایتیں ہیں کہ جس کے ذریعے انسان ترقی کر سکتے ہیں. یہ وہ ہدایتیں ہیں جس کے ذریعے انسان ترقی کر سکتے ہیں. اب کیونکہ انسانوں میں الگ الگ قسم کے انسان پائے جاتے ہیں, مرد اور عورت الگ قسم, امیر اور غریب الگ ہے, عالم اور جاہل الگ ہے, تو اسلام کیونکہ آیا ہے قدرت لا یزال کی طرف سے, اس خدا کی جانب سے جو ہر قسم کی خصوصیات اور کیریکٹرسٹکس کو پوری طرح جانتا ہے, اسی لیے فرق پایا جاتا ہے تعلیمات میں. اور اس کو نہ بندش سمجھیں نہ کسی کے لیے آزادی اس کو سمجھیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کی ذمہ داری معاشرے میں یہ ہے کہ وہ رہنمائی کرے, برائیوں کا مقابلہ بڑے پیمانے پر کرے, بدعتوں کا مقابلہ کرے, لیکن عام آدمی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دونوں کی خصوصیات الگ ہے, عالم کی اور عام آدمی کی. اسی طرح مرد اور عورت میں فرق پایا جاتا ہے. خلقت کے نظام میں مرد کا مزاج ایک الگ انداز کا ہے, خاتون کا مزاج ایک الگ انداز کا ہے. مرد کی بعض ضرورتیں مختلف ہیں خاتون سے, خاتون کی بعض ضرورتیں مختلف ہیں مرد سے. اور ان سب ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے ایک عادلانہ سسٹم بیان کیا ہے. عزیزو, وہی اسلام جو عورت کو صرف آدھا حصہ دیتا ہے میراث میں مرد کے مقابلے میں, وہی اسلام پھر مرد کو مجبور کرتا ہے کہ عورت کے تمام خرچے اٹھائے, تمام خرچے اٹھائے. کاملاً پوری طرح سے مکمل طور پر تال میل ہے اسلام کے مختلف احکامات میں. اور عزیزوں, اسی لیے ہم اس کے باوجود کہ بعض چیزوں میں مسلمانوں میں, اسلام میں عورت کے احکام, عورت کے ذمہ داریاں و فرائض, عورت کے حقوق مختلف ہیں مرد کے فرائض, ذمہ داریوں اور احکام سے, ہم پھر بھی پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اسلام تمام انسانوں کی آزادی کے لیے آیا ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. 4 شادی کر لینا یہ کون سی کوئی بڑی آزادی ہے؟ ذمہ داری کی تقسیر ہے, فریضہ ہے. ایک بیوی کے اخراجات اٹھانے کے بجائے 2 یا اس سے زیادہ کے اٹھانے پڑ رہے ہیں. اس کو کیوں ہم عیاشی کے آئینے میں ہمیشہ دیکھتے ہیں؟ دین نے اس کو اس آئینے میں نہیں پیش کیا. کتنی بیوائیں ہیں کہ جو اگر ہمارے معاشرے میں اس کو اتنا برا نہ سمجھا جائے اور کچھ لوگ بڑھ کے اس کو اپنی ذمہ داری کے طور پر آگے بڑھیں اور بیواؤں کی کفالت اس طرح سے اختیار کریں, کتنی مشکلات ہمارے معاشرے کی کم ہو سکتی ہے اور حل ہو سکتی ہے. تو عزیزوں, نہ برتری عورت کو حاصل ہے مرد کے اوپر, نہ مرد کو برتری حاصل ہے عورت کے اوپر. دونوں انسان ہیں, دونوں انسان کی مختلف قسمیں ہیں, اور دونوں سے خدا نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آزادی کی تحریک کے اندر جو ہمارے حضور سے شروع ہوتی ہے, جو اس کے بعد معصومین علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے, اس آزادی کی تحریک میں تمام انسان, چاہے مرد اور چاہے عورت ہو, خود اپنے آپ کو آزاد کریں, اور اس کے بعد اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں پوری دنیا کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کریں. جیسے کہ کربلا والوں نے یہ کام انجام دیا, اور یہ الگ ہے, مردوں نے کبھی الگ انداز, کربلا میں مردوں نے اس آزادی کی تحریک میں تلوار اٹھا کر اور اپنا گلا کٹا کر انجام دیا. لیکن اسی تحریک میں بی بی زینب نے اور دوسری بیویوں نے اپنا کردار اس انداز سے نہیں انجام دیا, بلکہ اس انداز سے انجام دیا جس کا ذکر بار بار آپ کے درمیان ہو رہا ہے اس منبر سے. بازار کوفہ میں ایک الگ انداز سے, آج ہم نے دیکھا دربار کوفہ میں, اس سے پہلے ہم نے دیکھا دربار یزید میں کس انداز سے کیا. ذکر کربلا کو زندہ رکھا ہے ان بیویوں نے, عزاداری کی بنیاد اور نیو ڈالی ہے ان بیویوں نے.
آزادی کی تحریک میں بڑی خدمت انہیں نے انجام دی ہے. کیا ہم کہیں گے کہ ان کی خدمت کچھ کم ہے؟ کیا ہم کہیں گے ان کی حیثیت کچھ کم ہے، ان کا مقام کچھ کم ہے؟ ہرگز نہیں عزیز. حالات طے کرتے ہیں کہ الگ الگ قسم کے انسانوں کو الگ الگ قسم کا کردار ادا کرنا ہے. میں بس ایک مثال اپنے ہی دور سے دے دوں. ابھی چند سال پہلے ہندوستان میں ہم پر جو پے در پے حملے ہو رہے ہیں، ہم کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، چند سال پہلے ایک بڑے خطرناک منصوبے کے تحت ہمیں نشانہ بنایا جا رہا تھا. اس کا نام تھا CAA اور NRC. آپ سب نے وہ دور دیکھا ہے، یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے زمانے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. بہت ہی خطرناک منصوبہ. اور اس طرح سے یہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ اگر مسلمان اس کا مقابلہ کریں تو گولیوں کا نشانہ بنائے جائیں گے، اور اگر اسے قبول کریں تو ان کو قید خانوں میں اور کیمپس میں بھیجا جائے گا. آپ کے سامنے کی بات ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی بہت پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا. اور یہاں پر جہاں پر سب کا یہ ماننا تھا، حتیٰ میرا ماننا تھا اور کئی مسلمانوں کا ماننا تھا کہ ہم کو ایک ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ چت بھی اس کی ہے، پٹ بھی اس کی ہے، ہم جو کریں گے ہم ہاریں گے. وہاں پر خواتین نے آ کر کردار ادا کیا. آپ جانتے ہیں کہ اس کی مخالفت کی جو تحریک چلی ہے، اور پتہ نہیں کتنے درجنوں یا شاید سینکڑوں شہروں میں اس کے لیے مظاہرے کیے گئے. ہر جگہ سب سے آگے کون تھا؟ مسلمان خواتین. اور اس خطرناک منصوبے کو ناکام کیا ہے مسلمان خواتین نے، اس قدم کو اٹھا کر اس نازک موقع اور گھڑی پر. ان کا مقابلہ، ان پر گولیاں نہیں چلائی جا سکتی. جب کچھ شہروں میں مرد نکلے گولیوں سے بھون ڈالے گئے، لیکن مسلمانوں پر ابھی تک آسان نہیں ہے یہ کام انجام دینا. اور وہ اس نقطے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے پوری مسلم قوم کو اس خطرے سے بچایا. آزادی کی تحریک میں انہوں نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا عزیزوں. اور یہی چیز کربلا میں ہم الگ الگ انداز سے دیکھتے ہیں. جب الگ الگ طریقے سے کربلا میں مرد الگ طریقے سے، خواتین الگ طریقے سے کردار ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں عزیزوں، تو کچھ خاص مشکلات بھی ہیں، کچھ خاص مصائب بھی ہیں جو یہ بیویاں برداشت کرتی ہیں اور ان کا نشانہ بنتی ہیں، جو مردوں کو بھی نہیں بننا پڑتا. کچھ خاص ایسی مشکلات. سید ساجدین کے علاوہ اور مردوں کو اس طرح سے اسیر اور قیدی بن کر نہیں بازاروں میں گھمایا گیا ہے. اور اگر کسی مرد کو اس طرح سے قیدی بنا کر گھمایا بھی جائے بازاروں میں، تو اس کی روح اس طرح سے نہیں تڑپتی جس طرح سے خاتون کی تڑپتی جب اس کے ساتھ یہ کیا جائے. کچھ خاص ایسی مشکلات ہیں، کچھ خاص ایسے مصائب ہیں جو خواتین نے برداشت کیے اور مردوں نے برداشت نہیں کیے. یہ مشترکہ آزادی کی تحریک. عزیزوں، اگر بیوی کے مصائب کو ہم یاد کریں تو عقل حیران ہوتی ہے. کس مصیبت کو ہم یاد کریں اور کہیں کہ بیوی کے لیے سب سے سخت مصیبت یہ رہی. ایک کے بعد ایک مناظر کربلا و شام کے ہماری آنکھوں کے آگے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں. انسان طے نہیں کر پاتا کہ کون سا وقت اور کون سی مصیبت سب سے سخت گزری ہوگی بیوی. کیا وہ وقت تھا کہ جب بیوی کا ماجایا خون میں لہو لہان ہے، کربلا میں جلتی ہوئی ریت پر گرا ہوا ہے، آخری لمحات ہیں، یہ شقی گھیرا بنائے ہوئے ہیں، اور مقتل میں ملتا ہے کہ امام حسین اس آخری وقت میں اپنی بچی ہوئی طاقت سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب نزدیک آ گئی ہے اور یہ شہادت کا منظر نزدیک سے دیکھنے والی ہے، اشارہ انہیں کرتے ہیں بہن چلی جاؤ یہاں سے، یہ منظر تم مت دیکھنا. کیا وہ تھا سب سے سخت وقت بیوی کے لیے کہ جب مقتل میں ملتا ہے وہ جاتی ہے، عمر سعد کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اے عمر سعد، میرا ماجایا مارا جا رہا ہے اور تو کھڑا ہوا دیکھ رہا.
کچھ دیر بعد حسین کا سر ہے اور نوک نیزہ ہے. کیا یہ سب سے سخت وقت تھا یا نہیں؟ اس سے پہلے اور سخت وقت گزر چکا تھا, کچھ اور وقت گزر چکا تھا. دیکھیے آخرکار امام حسین مجاہد ہے, مولا عباس مجاہد ہے, علی اکبر مجاہد ہے, یہ سب مجاہد ہے, جہاد کرنے گئے ہیں. جہاد فی سبیل اللہ میں ان کا خون بہا ہے, ان کا سر قلم ہوا ہے, بڑا تکلیف دہ ہے. لیکن عزیزوں شاید اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ جب ایک مجاہد خدا حافظی کر کے الوداع کر کے جنگ کے لیے جانا چاہ رہا ہے اور وہ اپنے گھوڑے سے کہہ رہا ہے آگے بڑھو, اور وہ گھوڑا نہیں بڑھ رہا ہے, اور وہ نیچے جب دیکھتا ہے تو گھوڑے کی ٹانگوں پہ ایک چھوٹی سی بچی لپٹی ہوئی ہے اور گھوڑے سے کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے وفادار رس, میرے بابا کو مت لے جانا, جو بھی آج صبح سے گیا ہے لڑنے کے لیے وہ واپس نہیں آیا ہے. بی بی زینب کو اس وقت امام حسین آواز دیتے ہیں اور کہتے بہن زینب آؤ سکینہ کو واپس خیمے میں لے جاؤ. کیا یہ زیادہ وقت سنگین اور سخت نہیں تھا بی بی کے لیے کہ اس بچی کو اس گھوڑے کے پیروں سے جدا کرنا؟ وہی بچی کہ جب زندان شام میں ایک ایسے خرابے میں رکھا جاتا ہے جہاں چھت نہیں تھی, دن میں دھوپ رات میں سردی, اور وہاں بچی اپنی پھوپھی سے پوچھتی, کہتی ہے پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں, میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں, کہاں ہے میرے بابا؟ اور پھوپھی اماں کہتی ہے بیٹا سو جاؤ, بیٹا دیر ہو گئی ہے, سو جاؤ, تمہارے بابا ایک سفر پر گئے ہیں, تمہارے بابا ایک سفر پر گئے. بچی سو جاتی ہے اور کچھ دیر بعد پتہ نہیں خواب میں کیا دیکھتی ہے, گھبرا کر اٹھتی ہے اور کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے اسی وقت اپنے بابا کو دیکھنا ہے, اب میں صبر نہیں کر سکتی, مجھے بابا چاہیے. پھوپھی جو ہے بچی کو بہلانے کی لاکھ کوشش کرتی ہے, سو جا بیٹا سو جا, کل دیکھیں گے, بابا آ جائیں گے, لیکن بچی نہیں مانتی, رو رہی ہے بلند آواز سے. یہ خبر پہنچتی ہے اس ملعون تک, اس کے تاج میں, اس کے کاخ میں, اس کے محل میں, اور وہ وہاں سے حکم صادر کرتا ہے, کہتا ہے کہ سر حسین بھیجا جائے. یہ سر لایا جاتا ہے. بی بی سکینہ اس سر کو دیکھتی ہے, سر پر ہاتھ رکھتی ہے, روتی ہے, روتے ہوئے کہتی ہے بابا میرے بابا وہ کون ہے جس نے مجھے اس بچپنے میں یتیم کر دیا؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما. بار الہ ہمیں مکتب حسین کے مقصد میں کوئی مفید کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب کر. ہمارے درمیان جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب ہو. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں ان کے رزق میں وسعت پیدا کر. بار الہ ہماری خواتین کو مکتب حسین میں, مکتب کربلا میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کر. ہمارے بچوں کو اپنی زندگی کا ہدف کربلا کی خدمت قرار دے. بار الہ ہمارے درمیان جو رنجشیں ناراضگیاں پائی جاتی ہیں ان کو محبت اور الفت میں تبدیل کر دیں. بار الہ ہمارے جوانوں کو خاص طور پر, بچوں کو خاص طور پر زندگی میں بلند مقصد اور بلند ہمت اختیار کرنے کی توفیق نصیب کر دیں. بار الہ ہمارے علماء کو, ہمارے مراجع کرام, خاص طور پر رہبر معظم کو اپنے خاص حفظ اور امان کے دائرے میں رکھ. بار الہ ظالمین اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں انہیں نیست اور نابود کر. مستضعفین اور مظلومین جہاں بھی ہوں, فلسطین میں ہوں, یمن میں ہوں, امریکہ میں ہوں, عراق میں ہو, پاکستان میں ہو, ہندوستان میں, مستضعفین مظلومین خاص طور پر جو مسلمین ہیں, بار الہ ان کو ان کی طاقت کا احساس دلا. بار الہ اگر تو ہم سے راضی نہیں ہے تو اس عزاداری کے طفیل میں آج کی رات تو ہم سے راضی ہو جائے اور اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم